جب انسان کی عمر 60 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، لیکن آیت اللہ خمینی نے اس زندگی میں جو کچھ حاصل کیا تھا اب سب کچھ داؤں پر لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سوچ لیا کہ اگر ملک کو شاہ کے آتاب اور عذاب سے بچانا ہے تو سیاست میں اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ یہ سال 1963 تھا جب خمینی شاہ مخالفت اپنے عروج پر پہنچی۔ خمینی کا پہلا پیغام تقریروں اور پمفلیٹس کے ذریعے ایران بھر میں پہنچ رہا تھا۔ تب شاہ ایران نے کچھ ایسے فیصلے کیے جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ ایک تو عورتوں کو مزید حقوق دینے کا فیصلہ اور دوسرا بہائی اقلیت کو دفاتر کھولنے کی اجازت دینا۔ ملک میں گویا آگ لگ گئی۔ 5 جنوری 1963 محرم کا مہینہ اور مقام قم۔ صبح سویرے امام خمینی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ساواک فورس روح اللہ خمینی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ حکومت کو محرم میں ایسا کام کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کچھ نہیں معلوم، لیکن جو بھی تھا وہ شاہ کا وفادار تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ محرم ایک مقدس مہینہ تھا، شیعہ مسلمانوں کے جمع ہونے، اکٹھا ہونے کا مہینہ۔ ایسے وقت میں خمینی جیسے پائے کے عالم کی گرفتاری پر رد عمل تو آنا تھا، اور آیا بھی۔ ملک بھر میں احتجاج کا آغاز ہو گیا۔ تہران اور شیراز میں تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کئی لوگ مارے بھی گئے۔ ملک کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا کہ خمینی کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ بات کرنے کی قابلیت رکھتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے، تو شاہ کی مخالفت میں ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہوگا، اور اپنا مقصد حاصل ہو جائے تو انہیں آرام سے کنٹرول بھی کر لیں گے۔ لیکن 1963 میں جو کچھ ہوا، ان کی گرفتاری، رد عمل اور نتیجے میں بہنے والا خون، اس نے شاہ اور مذہبی اشرافیہ دونوں کے اندازے خاک میں ملا دیے۔ اب ایران میں ایک نئے لیڈر کا جنم ہو چکا تھا، دھن کا پکا، عوام میں پاپولر اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا جنون رکھنے والا۔ وہ اب کسی سے ڈکٹیشن لینے کا پابند نہیں تھا۔ تب تک امریکہ بھی خمینی کو مولویوں کا ایک کمزور مہرہ سمجھتا تھا، لیکن یہی غلط اندازہ اب امریکہ کے گلے پڑنے والا تھا۔ اپریل 1964 میں خمینی کو رہا کرنا پڑا۔ اب ان کی تقریر اور تحریر دونوں پہلے سے اور زیادہ سخت ہو گئی، اتنی سخت کہ شاہ نے بھی سوچ لیا اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ نومبر 1964 میں روح اللہ خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، جہاں سے شاہ کی مخالفت میں ایسے بیانات دیے کہ ترکی بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا پایا۔ اس نے شاہ کو پیغام بھیجا کہ خمینی کو ایران واپس بلایا جائے۔ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں۔ ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی۔ اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دی۔ روح اللہ خمینی کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ ان کی نظر تھی شیعت کے عالمی مرکز عراق کے شہر نجف پر۔ یہ نجف ہی تھا جہاں انہوں نے اپنا سب سے اہم نظریہ پیش کیا، ولایت فقیہ کا نظریہ۔ یہ نظریہ کیا تھا کہ جب تک شیعوں کے 12ویں امام مہدی نہیں آتے، تب تک لوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف ایک جامع الشرائط مجتہد کو حاصل ہے، اور جسے مجتہد کی اجازت حاصل نہ ہو اس کی حکومت ناجائز ہے۔ ایک دھماکہ ہو گیا، شیعہ عالم 2 حصوں میں بٹ گئے۔ شیخ انصافی نے فتویٰ دیا کہ امام مہدی کے حاضر ہونے تک فتویٰ دینے کی ذمہ داری فقیہ یعنی علماء کی ہے، لیکن لوگوں کی جان و مال پر ولایت صرف پیغمبر اکرم، ان کے اہل بیت اور ائمہ کی ہے، یعنی نبی کے بعد حکمرانی کا حق ان کی نسل کا ہے۔ لیکن خمینی کا نظریہ کچھ اور تھا، یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر سیاسی اور دینی رہنمائی یا حق حکمرانی صرف ایسے عالم کے پاس ہو سکتی ہے جو اسلامی قوانین، شریعت اور فقہ پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ نجف میں بیٹھے آیت اللہ خمینی نے ایران میں شاہ کی مضبوط حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور کیا، وہ بھی اس زمانے میں جب نہ انٹرنیٹ تھا
نہ موبائل فونز اور نہ سوشل میڈیا. لیکن کوئی بھی انسانی دور ہو، میڈیا تو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے. 1960 کی دہائی تھی ویڈیو اور آڈیو کی، خاص طور پر کیسٹس کی. گانے، نوحے، حمد، نعت، گویا ہر چیز جو انسان کے کانوں تک پہنچانی ہو اس کا ذریعہ بنتے تھے یہ آڈیو کیسٹس. تو خمینی کا پیغام عام کرنے کی وجہ بھی یہی کیسٹس بنے. ان کی تقریریں، لیکچر، پیغامات سب کیسٹس میں ریکارڈ ہوتے اور ایران اسمگل کیے جاتے، اور ان میں موجود پیغام ایران کے ہر طبقے میں پینیٹریٹ کر گیا، خاص طور پر یونیورسٹیز کے نوجوانوں میں. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے. ایک چارٹرڈ بوئنگ 747 جہاز نے پیرس سے اڑان بھری. اس جہاز میں کوئی اور نہیں، انقلاب ایران کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے. تقریباً 16 سال کی جلا وطنی کے بعد بالآخر وہ وطن واپس آ رہے تھے، جہاں عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر ان کا منتظر تھا. لیکن خمینی کے ایران آنے پر سب خوش نہیں تھے. فوج تو ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی. فضائیہ کے ایک سینئر کمانڈر تو خمینی کے جہاز کو ہی مار گرانا چاہتے تھے. انہوں نے مصر میں موجود شاعران سے اجازت بھی مانگی، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا. شاہ خود تو ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی انتظامیہ ضرور تھی. وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے ایران بھر میں کرفیو لگا دیا. امام خمینی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی. انہوں نے بس ایک کاغذ لہرایا جس پر لکھا تھا کرفیو کی پرواہ نہ کریں. اس ایک کاغذ نے تمام بندش توڑ دی اور پھر ان کا جہاز ایران پہنچ ہی گیا. لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا اور پھر ایران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر اتر گیا. کچھ دیر بعد کالا امامہ اور لمبا جبہ پہنا ایک جھکی کمر والا بوڑھا شخص جہاز سے نمودار ہوا. اس نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ایران کی ٹھنڈی ہوا محسوس کی. اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے. اتنے لوگ کہ انہیں پہلے ایک گاڑی کے ذریعے لے جانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن پھر ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا پڑا. اب خمینی ایران کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. انہوں نے مہدی بازار گان کو نیا وزیر اعظم بنایا. 11 فروری کو فوج نے اعلان کیا کہ وہ سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی اور فوجیوں کو بیرکوں میں جانے کا حکم دے دیا. اب ایران کی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ تھا. اب روح اللہ خمینی کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی. ان کو معدے کا کینسر ہو چکا تھا. 3 جون 1989 کو وہ 87 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. انتقال کا اعلان ریڈیو تہران پر روتے ہوئے کیا گیا. غم کی فضا نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا. ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا. تمام ٹیلی فون لائن کاٹ دی گئیں، ہوائی اڈے بند اور سرحدیں سیل کر دی گئیں. اور پھر 11 جون کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ اٹھایا گیا. حکومت کے مطابق 32 کلومیٹر طویل جنازے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ شریک تھے. یعنی ایران کی کل آبادی کا 6واں حصہ اس جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا. امام خمینی کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا. لوگوں نے ان کی میت کا آخری دیدار بھی کیا. ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اسے ہٹانے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا، لیکن لوگ پھر بھی نہ ہٹے. تب امام خمینی کی میت کو ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دیا گیا. لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر نیچے اترا، ہجوم نے آگے بڑھ کر امام خمینی کی میت کو اپنے قبضے میں لے لیا. ان کے کفن کے ٹکڑوں کو بطور یادگار اپنے پاس رکھنے کی تگودو شروع ہو گئی. بہت مشکل سے ان کے جنازے کو ہجوم سے بچایا گیا. اس عمل کے دوران درجنوں لوگوں کی جان گئی اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے. پھر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں انہیں دفن کر دیا گیا. امام خمینی کا جسد خاکی تو من و مٹی تلے دفن ہو گیا، لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے. اسلام اس لیے آیا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں، عرب، عجم، ترک، فارس، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دے اور ملت اسلامیہ کے نام پر دنیا میں ایک بڑی ملت قائم کر دے. یہ صدی خداوند قادر کے فضل سے ظالموں پر مظلوموں کی اور باطل پر حق کی فتح کی صدی ہے.